अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेदिया का माल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और अभी जो है वो मगरिब होने में कुछ देर बाकी है। अभी इस तरीके की जो डायरेक्शंस लगा दी हैं, इतना अच्छा लग रहा होता है ये देख के। मस्जिद नबवी लिखा है और हम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। खुश नसीबी भी महसूस होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआएं होती हैं उन लोगों के लिए जो अभी तक इन गलियों में नहीं आए, इन गलियों में नहीं इस तरह घूमे। ये जब से रास्ते में इस तरीके की ये फ्रूट्स वगैरह मिलने लगे ना, तो और ज़्यादा रश हो गया इधर, जितना पहले होता था उससे ज़्यादा। और मैं कल देख रही थी, एक सिस्टर बहुत खुश हो रही थी कि भाई यहाँ आलू का समोसा मिल रहा है। इधर कहीं शायद इधर मिल रहा है जो आलू का समोसा। पूछते हैं कितने का है आलू का समोसा, कितने का है? 3 रियाल का है जी ये। ये लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, बिल्कुल पाकिस्तानी आलू का समोसा है मदीनातुल मुनव्वरा में। बहुत 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 मज़े का है। मदीनातुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ये जो मंजर होता है ना, जब मगरिब की अजान हो चुकी होती है और लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती हैं और गुंबद खज़रा नज़र आ रहा होता है और आसमान पर भी रोशनी होती है, ये वक्त बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये देखें, सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं, वो गुंबद खज़रा का मंज़र है और आसमान पर रोशनी है, माशाल्लाह। इस जगह पर आप अगर किसी जमात के वक्त आते हैं यानी कि गुंबद खज़रा के सामने, तो प्लीज़ 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 ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि इस पूरी जगह पर आप जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह इमाम से आगे है और इमाम से आगे कभी भी नमाज नहीं अदा की जाती है। मस्जिद नबवी में यहाँ जगह जगह लगाया हुआ भी है, लिखा हुआ भी है, शूरतें आकर मना भी करते हैं लेकिन लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते। प्लीज़ ख्याल हम रखिएगा। सब चाहते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको ईमान वाली मौत और मदफन के लिए जन्नतुल बक़ी नसीब करे, तो लाजमी जब यहाँ आए तो अपने और अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे। हम कराची वालों के लिए चाय तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, मौसम कैसा भी हो। जो लोग कुछ दिन में आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एक ही बात पूछ रहे हैं कि मक्का और मदीना का मौसम कैसा है, कि जब हम पैकिंग करें तो हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ठंड हो गई है या नहीं हुई, तो इस वीडियो में हम उसके हवाले से बात करते हैं। अगर आप अभी आने वाले हैं या आपके आसपास कोई आने वाले हैं तो आपने वीडियो शेयर करनी है, और अगर आप आने वाले हैं तो गौर से आपने वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले तो जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब जानते हैं कि ये बसबूसा और ये चाय है मेरी मदीने वाली माँ के हाथ की, और बहुत ही ज़बरदस्त ये बसबूसा बनाती हैं। बसबूसा अगर किसी को नहीं पता तो पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर भी रही हूँ या नहीं, लेकिन आई थिंक इसको बसबूसा ही कहते हैं। ये सऊदी की एक ट्रेडिशनल डेज़र्ट है जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है, लेकिन मैंने तो सऊदी से जितनी बार भी ख़रीदी है मुझे इतना मज़ा नहीं आया जो बस इनके हाथ का मज़ा आता है। और आज जो है वो खाना भी बनाकर लाई हैं, तो वो भी हम एंजॉय करते हैं और आपसे बातें करते हैं। पाकिस्तान से आने वाले बहुत ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तो मौसम तब्दील हो गया है, तो क्या सऊदी में यानी कि मक्का और मदीना में भी हो गया है? मक्कातुल मुकर्रमा का मौसम ज़्यादातर गर्म ही होता है, स्पेशली चाहे ठंड भी हो, मतलब सर्दी का मौसम भी हो, तब भी दोपहर कुछ गर्म ही मौसम होता है, यानी कि जो बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है। सिर्फ रात में और फजर के टाइम कुछ कुछ ऐसा होता है कि ठंड होती है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं दिसंबर में कि मक्का में भी ठंड लगती है। दिसंबर और जनवरी में कुछ दिन ऐसे ज़रूर होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं उसके हिसाब से आपको बताऊँगी। हो सकता है आप कुछ ऐसे हों कि आपको ठंड कम लगती हो। मदीने का मौसम अब तब्दील हो गया है और मदीने में अब तकरीबन फजर के वक़्त और रात के वक़्त थोड़ी-थोड़ी सी एक ठंड लगती है। अच्छा, यहाँ पर लोग बीमार इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि जैसे आप होटल में हैं, होटल में एसी चल रहा है, फिर
اکثر ایسا ہوتا ہے خواتین نہائیں اور نہانے کے بعد ان کے بال گیلے ہی ہوتے ہیں، وہ مسجد کے اندر چلی جاتی ہیں۔ مسجد نبوی میں اے سی بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، نارمل ڈیز میں بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو موسم تبدیل ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں، اگر آپ نے اپنا روم لیا ہوا ہے یعنی کہ آپ کا سیپریٹ روم ہے، شیئرنگ پر نہیں ہے، کیونکہ شیئرنگ پر اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں، تو اگر آپ کا اپنا روم ہے تو اے سی آپ یا تو بالکل سلو رکھیں، یا جس وقت آپ کو ایسا لگے کہ طبیعت اللہ نہ کرے خراب ہونے والی ہے تو آپ بند ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہانے کی روٹین کچھ اس طریقے سے بنائیں کہ بس فوراً نہاتے ہی آپ باہر نہ نکلیں، تاکہ آپ کے جو ہے وہ بال وغیرہ سوکھ جائیں، پھر آپ مسجد نبوی کے اندر آئیں۔ مکہ اور مدینہ میں بدلتے موسم میں سب سے زیادہ جو آپ کو بیمار کرتا ہے وہ ہے ٹھنڈا پانی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے بہت زیادہ گرمی میں باہر ہوتے ہیں، دھوپ میں ہوتے ہیں، اب دھوپ ہوتی ہی ہے، مطلب دھوپ میں گرمی ہی ہوتی ہے، چاہے ٹھنڈ کا موسم ہو، دوپہر بہت گرمی ہوتی ہے، اسی دھوپ میں جا کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر آ کر اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کولڈ ڈرنک ٹرائی کرنی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، ٹھنڈا جوس پی لیتے ہیں، جس سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے، زیادہ کھٹا نہ کھائیں، زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ساتھ کچھ ساکس وغیرہ لازمی رکھیے مسجد کے اندر جاتے ہوئے، تاکہ آپ بدلتے ہوئے موسم کا شکار نہ ہوں۔ اچھا، اگر آپ کچھ ہی دن میں آنے والے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک شال تو لازمی رکھیں، ساکس کے پیئرز لازمی رکھیں، اور اگر آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں یا کوئی ایسے اولڈ ایج پیپل ہیں جن کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، جو بیمار زیادہ ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے اگر آپ چاہیں تو ایک دو گرم سوٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو لازمی رکھیں، مسجد کے اندر جب آپ لے کر جائیں گے، اسپیشلی مسجد نبوی میں، مسجد کے اندر بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ بچوں اور بوڑھوں کو بدلتے موسم میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے بیمار ہونے کا، تو ان کے لیے تو آپ نے لازمی تیاری کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ کو 100% کنفرم تو نہیں بتا سکتا کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا، کیونکہ یہ اختیار رب العزت کے پاس ہی ہے، لیکن جو پریڈکشن ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہی سب آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو مدینہ المنورہ میں آنے والے دنوں میں فجر کے وقت اسپیشلی زیادہ ٹھنڈ ہوگی، اور رات کے وقت بھی زیادہ ٹھنڈ ہو سکتی ہے۔ پیکنگ کرتے ہوئے لازمی بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے ہی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے لازمی شال تو لازمی آپ نے ساتھ رکھنی ہے، ساکس وغیرہ لازمی آپ نے ساتھ رکھنے ہیں، اور وہی جو میں نے کہا کہ اگر بچے ہیں تو ان کے لیے تو آپ نے خاص طور پر تیاری کرنی ہے۔ میرے کچھ سال کے ایکسپیرینس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ دسمبر اور جنوری مکہ مدینہ دونوں ہی کافی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی مدینہ تو نومبر سے ہی جو ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے وہ فیبرری تک ہی تقریباً ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، اور مکہ جو ہے وہ تقریباً دسمبر اور جنوری میں زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسپیشلی رات کے وقت۔ مکہ میں دوپہر کے وقت تو نارمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نارمل کپڑوں میں جا سکتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ میں دسمبر اور جنوری کی بات کر رہی ہوں، تو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ جیکٹ وغیرہ پہننی پڑتی ہے۔ لیکن ابھی مکہ کا موسم ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں مدینہ کا ایسا ہے، جیسے آپ رات میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اس طریقے سے گنبد خضرا کے سامنے، تو آپ کو ہوا لگ سکتی ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، تو آپ کے ساتھ بوڑھے ہوں یا بیمار لوگ ہوں یا بچے ہوں تو آپ نے زیادہ انتظام کرنا ہے، اور آپ خود بھی اگر ایکٹیو ہیں اور ہیلدی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار نہ ہو، تو اسپیشلی اس بدلتے موسم میں لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، تو پلیز پلیز بدلتے موسم میں اپنا خیال ضرور رکھیں۔ اپنی ہیلتھ کو آپ ہر موسم میں کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں، ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوری میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، میں ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر رہی ہوں، پلیز جا کر ضرور دیکھیے گا۔ آپ جس بھی موسم میں جا رہے ہوں وہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے اندر میں نے تمام ہیلتھ کے حوالے سے بات کی ہے۔ عبادت آپ جب ہی اچھے سے کر سکتے ہیں جب آپ ہیلدی ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، اور اکثر لوگ مکہ مدینہ آ کر بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کچھ چند چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور چند چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے تو یقیناً جو آپ کے پاس چند دن ہوتے ہیں یہاں گزارنے کے، وہ آپ بہت اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ تو لازمی آپ نے وہ ہیلتھ کی ویڈیو جا کر دیکھنی ہے، سمجھیں کہ وہ اسی ویڈیو کا پارٹ ہے۔ اگر آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا تو آپ جس بھی موسم میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی سفر کے دن ہوں گے، یعنی کہ آپ کا جتنا قیام مکہ میں ہوگا، جتنا قیام مدینہ میں ہوگا، وہ سب بہترین گزریں گے، کیونکہ آپ صحت مند رہیں گے تو عبادت بھی بھرپور کر سکیں گے۔ آپ یقین کریں مدینے کا موسم اب اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ
کوئی بھی پریڈکشن نہیں ہے بارش کی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بارش ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صرف اگر ان چند دنوں میں آ رہے ہیں تو بس کچھ چند باتوں کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کا سفر جو ہے وہ بہترین گزرے گا۔ بس سعودی میں آپ چلتے رہے اور یہ جمع کرتے رہیں، بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بہت ہی ساری ویڈیوز میں بولا ہے کہ ایک پرفیوم اور ایک کافی، سعودی میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں یہ دونوں چیزیں آپ کو اتنی زیادہ ملیں گی، چاہے چھوٹی سی اسٹریٹ ہو، بڑا مال ہو، کچھ بھی ہو، یہ دو چیزیں آپ کو لازم ملیں گی۔ ابھی جو ہے وہ عشاء ہو چکی ہے، بلکہ عشاء ہوئے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ مکہ مدینہ اور عمرہ حج کے حوالے سے انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اگر میری کوئی بھی ٹپ، کوئی بھی بات، کوئی بھی ویڈیو آپ کے لیے کبھی بھی آسانی کا باعث بنی ہو تو پلیز مجھے، میری فیملی، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو آپ نے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعا کہ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے بار بار حرمین شریفین کی با ادب قبولیت والی حاضری اپنے ماں باپ، اپنے پیاروں کے ساتھ نصیب کرتا رہے، اور ہم سب ان گلیوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ گھومتے رہیں، بار بار طواف کعبہ کرتے رہیں، بار بار عمرے ادا کرتے رہیں، اور بار بار گنبد خضرا کا دیدار کرتے رہیں، مسجد نبوی میں نفل ادا کرتے رہیں، نمازیں ادا کرتے رہیں۔ پلیز اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔